وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے بحری شکار اور اس کا کھانا سامان ہے تمہارے لیے مسافروں کے لیے، اور حرام قرار دیا گیا خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جانا ہے، لوٹایا جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان بھی ہے، نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کی بہار بھی ہے، اور ہم سب پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ جو آیت کریمہ سامنے آئے پہلے اس کا ربط کلام پتہ ہو، پیچھے کیا بات ہوئی، آگے کیا ہونے جا رہی ہے، اور دوسرا اس کے شان نزول کا پتہ ہو کہ کن حالات میں ان آیات مبارکہ کو نازل کیا گیا۔ تو یہاں ربط کلام یہ ہے کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں خشکی کے شکار سے منع کیا گیا اور موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت دی گئی احرام کی حالت میں اور حرم میں، اور اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے یہاں یہ فرمایا کہ تمہیں بحری، سمندری، دریائی شکار کی اجازت ہے اور کھانا تم پر حلال ہے۔ یہ دو لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک شکار بولا اور دوسرا کھانا بولا ہے۔ میں اس کی ابھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کن حالات میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین میں پہلے مفسر ہیں کہ جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی، اور آج بھی ان کی تفسیر موجود ہے۔ بعد میں عربی زبان میں، دیگر زبانوں میں بہت ساری تفاسیر لکھی گئیں۔ یہ چونکہ بہت ہی مختصر ہے، بعد میں مفصل تفسیریں ہمارے سامنے آئیں۔ ہماری اپنی اردو زبان میں بہت ساری تفسیریں آ چکی ہیں، بر صغیر کے بڑے علماء نے اس پہ کام کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کام ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے، اس کو آپ جب بھی پڑھیں گے، ایک بار پڑھا، دو بار پڑھا، 6 بار پڑھا، جب بھی پڑھیں گے نئی تازگی محسوس ہوگی اور نئی محبت اس میں آپ کی جاگے گی قرآن پڑھنے میں۔ اور اگر آپ قرآن جان کر سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر کئی نئے نئے نکات آپ کے سامنے آئیں گے،
بس اوقات بندہ سوچتا ہے، میرے جیسا طالب علم بھی سوچ لیتا ہے کہ ماضی میں اتنے بڑے بڑے مفسرین تھے، انہوں نے یہ بات نہیں سوچی اور مجھے کیسے سوچ گئی؟ یہ خود نہیں سوچ رہا، یہ سوچ رہا، اللہ کی طرف سے یہ ساری باتیں ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو تفسیر ابن عباس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی مدلج کی قوم جو دریائی شکار کرتی تھی، اور ان کو یہ مسئلہ بھی درپیش ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا دریائی شکار کے بارے میں، اور دوسرا وہ جو پانی اپنے جانوروں کو پھینک دیتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ مردہ ہو گیا، مرے ہوئے جانور، ان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اب سوال اللہ کے رسول سے ہو رہا ہے، جواب اللہ کے رسول دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا نیا سوال آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کی طرف سے جبریل امین فوراً اس کا جواب لے کے آ جاتے اور اس کا جواب آ جاتا۔ سوال انسان کا، قبیلے کا، اور زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جواب رب تعالیٰ کا۔ رب نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ، تم نے پوچھا ہے بحری دریائی یعنی سمندری یا دریائی پانی کا جو لفظ بحر ہے، لیکن اس سے مراد دریا بھی ہوگا، سمندر بھی ہوگا۔ تم نے پوچھا ہے دریائی شکار کے بارے میں، تو سنو تم پر دریائی شکار حلال ہے، یہ احرام کی بات ہو رہی ہے۔ اور وطعامہ، اور اس کا کھانا، پہلے لفظ شکار آیا پھر کھانا آیا۔ کھانے سے مراد کہ وہ مچھلی جسے ہم مردہ سمجھتے ہیں، تو پانی کی مردہ مچھلی بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت اللہ کے بندوں کو نصیب ہو رہی ہے، اللہ اللہ۔ تو پھر صید البحر اور طعامہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صید سے مراد شکار ہے، اور طعام سے مراد وہ جسے پانی پھینک دیتا ہے، یعنی وہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ مچھلی بھی حلال ہے۔ اس روایت کو مفسرین نے بیان کیا، طبری نے بھی، ابن کثیر نے بھی، دیگر نے بھی، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ متاع لکم، یہ سامان ہے، یہ زیادہ راہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، سیارہ جمع ہے سیار کی، سیار کے معنی مسافر، تمہارے لیے اور دیگر مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سہولت رکھ دی ہے، اور تم اس سے مستفید ہو سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اسی طرح امام مالک نے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک روایت نقل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح جو بہت معتبر صحابی ہیں، ان کی قیادت میں ایک قافلہ بھیجا، انہیں امیر بنایا، اور ایک قافلہ جس کی تعداد 300 افراد پہ مشتمل ہے، 300 افراد پہ مشتمل ایک قافلہ، اس کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا گیا اور ساحل کی طرف بھیجا گیا۔ وہ اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے، تو جو زیادہ راہ لے کے نکلے تھے، جو سامان، ساز و سامان کھانے پینے کا لے کے نکلے تھے، وہ ختم ہو گیا، زیادہ دن نہیں چل پایا۔ اب پریشانی تو ہوتی ہے، تو چونکہ ان کے جو امیر قافلہ ہیں اور وہ بھی رسول اللہ نے جنہیں بنایا ہے، تو کیا خوبیاں اور کیا اوصاف دیکھے ہوں گے، بڑے زیرک اور بڑے سیانے بندے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا بھی جو کسی کے پاس سامان ہے سارا اکٹھا کر، ایک تو رسد وہ جو ان کے پاس مشترکہ طور پہ تھی، باقی سب کے پاس جو ہے لے آؤ۔ تو
راوی بیان کرتے ہیں کہ سب نے جو پاس سامان تھا سب اکٹھا کر دیا. اب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی. سارا امیر قافلہ کے پاس سامان آ گیا. اب وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پیٹ بھر کے کھانے کی بجائے ایک ایک کھجور ملنے لگی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کھجور کی کیا اہمیت ہے. ایک کھجور. اللہ اللہ، کتنے وہ عظیم لوگ تھے. ان کی نظر صرف مشن پہ ہوتی تھی، کھانے پہ نہیں، ساز و سامان پہ نہیں، مشن پہ. کہ مشن کیا ہے. اللہ اکبر. کہتے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ بھی ختم ہو گئی. پھر پتہ چلا کہ کھجور بھی بڑی اہم تھی. اللہ اکبر. وہ جب سمندر پہ پہنچے، سمندر کے کنارے پہ پہنچے، اب قافلہ جب سمندر کے کنارے پہ پہنچا تو وہاں انہیں ایک بہت بڑی مچھلی ملی. اتنی، جس طرح پہاڑ کی طرح اونچی مچھلی ہوتی ہے نا، اتنی بڑی مچھلی. وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی کو 18 دن تک کھایا. مچھلی ایک ہی ہے، 300 بندہ ہے، 18 دن تک کھا رہا ہے. اندازہ کریں کتنی بڑی مچھلی ہوگی. پھر جب اس کا گوشت اتر گیا تو پسلیاں باقی رہ گئیں. ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ ان پسلیوں کو کھڑا کر دو. تو 2 پسلیاں اس طرح کھڑی کر دی گئیں. اب ان کے حکم سے اونٹ سوار کو کہا گیا اس کے نیچے سے گزرو. تشریف رکھو. اونٹ سوار، اونٹ ہے اور اوپر سوار بھی بیٹھا ہے. وہ اس مچھلی کے پسلیوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں وہ اس کے نیچے سے گزر گیا اور اس کو چھو نہیں سکا. اتنی بڑی پسلی اور اتنی بڑی مچھلی انہوں نے وہ کھائی. اللہ اللہ، یہ کمال ہے رب کریم کا کہ وہ اتنی بڑی مچھلیاں دریاؤں میں پالتا ہے. سمندروں میں کیا کچھ ہے. اور کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ جو دریاؤں میں، جنگلوں میں اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، اگر یہ آبادیوں کو رخ کر لیں تو کیا بنے آبادیوں کا، کیا حال ہو. لیکن نہیں، اس کا نظام ہے. اس نے ہر ایک مخلوق کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ دائرہ بنایا ہوا ہے. حتیٰ کہ چاند کے لیے ایک دائرہ ہے، سورج کے لیے ایک دائرہ ہے، ستارے کے لیے ایک دائرہ ہے. ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں چل رہی ہے. اور انسانوں کو کہا تم اپنے دائرے میں رہو، اپنی حد میں رہو، اپنی اوقات میں رہو. کیا کرتے ہو؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کیا جاتے جو تمہارے اقتدار میں نہیں ہے، جو تمہیں کرنی نہیں چاہیے، تم وہ باتیں کر جاتے ہو. اور پھر خاص بات یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر پہ ہوتے ہیں، مسائل انہوں نے پوچھے چند صحابہ نے، اور فائدہ پوری کائنات کے لوگ اٹھا رہے ہیں، پوری انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے ان سوالات کو جو وہاں اٹھائے گئے. آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پانی ہوتا ہے پینے کا. ظاہر ہے پینے کا پانی اور ہوتا ہے اور استعمال. اب تو ہمیں بڑا اندازہ ہو گیا نا، اب تو ہم لوٹ آئے ہیں پھر پرانے دور کی طرف. 40-50 سال پہلے ہم جب دیہاتوں میں رہتے تھے تو پانی کنویں سے بھر کے لاتے تھے. پھر ہم نے ترقی کی، شہر آ گئے اور بڑے ماڈرن لائف ہو گئی. اب پھر وہی ہے. اس وقت ہم سرائیاں اور گھڑے بھر کے لاتے تھے، اب کینیاں پانی کی بھر کے آ رہی ہیں اور یہ پانی پینے والا ہے، یہ فلٹرڈ واٹر ہے، یہ پینا چاہیے. تو وہ جو ان کے پاس پینے کا پانی ہے، انہوں نے کہا کہ راستے میں ختم ہو جاتا تو کیا کریں ہم ان سے
وضو کریں گے، نمازوں کے لیے استعمال ہوں گے تو پئیں گے کیسے؟ جلدی ختم ہو جائے گا، تو کیا سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سوال ہے کہ کیا سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل طعمہ۔ یاد رکھو کہ اس کا پانی پاک ہے اور کھانا حلال ہے۔ پانی پاک اور کھانا حلال، جس طرح میں اس لفظ کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں دو لفظ علیحدہ علیحدہ بولے گئے۔ ایک ہے صید، صید شکار، وہ جو زندہ مچھلیاں ہیں ان کو شکار کہا گیا، اور مردہ مچھلی کو طعام کہا گیا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ سمندر میں، دریا میں اگر مچھلی ملتی ہے، اور مچھلی کے علاوہ جتنے بھی وہ جانور، جاندار، حلال جاندار جانور کہ جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مردہ بھی ملیں تو وہ حلال ہے۔ جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ، مچھلی تو بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتی۔